بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کی آیت بہت اہم آیت۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس پر ہم آج پہلا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، کئی روایتیں اس سے منسوب ہیں۔ خواتین و حضرات، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو وجود ہے اس کا ذکر، اس کے سمیع اور بصیر ہونا، اس کا واجب الوجود ہونا، اس کا علی اور عظیم ہونا، خواتین و حضرات تمام جو اوصاف ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، صفات بتائی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو دیگر مذاہب اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان، ان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کو تخلیق کس نے کیا، اس کا مالک کون ہے، کس کی ملکیت میں ہے یہ؟ تو یہ کہیں گے اللہ کی۔ تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو تعارف اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے اور جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے، یہ کون سا تعارف ہے؟ خواتین و حضرات، بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت اہم آیت، اور اس آیت پر انشاءاللہ ہم متعدد پروگرام کریں گے، تسلسل کے ساتھ پروگرام ہوں گے۔ آج پہلا پروگرام ہو رہا ہے، لیکن کچھ فضائل اس آیت کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میں تعارف کرواؤں آج کے معزز مہمانوں کا، اور اس آیت کے تعلق سے گفتگو کا آغاز ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات۔ آپ فرما رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو یہ علم مبارک ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید کرتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی جنت کے آثار، راحت اور آرام مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس آیت کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا امتیازی خصوصیات ہیں؟ اس آیت کے تعلق سے اللہ تعالی کس انداز سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس آیت کے تعلق سے کیا کیا فرمایا ہے، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ خوشبختی میری ہم سب کی کہ دو جید علماء اس وقت بیٹھے ہیں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں، ان سے ہم سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، لاتعداد کتابوں کے مصنف، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ تشریف فرما ہیں خواتین و حضرات مفتی محمد عمران صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، ایک مقامی کالج میں انگریزی زبان کے پروفیسر ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت قرآن کریم سے، اور یہ شرف حسب روایت میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کوئی اس کے حوالے سے جو ہم روزانہ رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور روزانہ آپ درست جواب جو بتاتے ہیں ان کے مابین قرآن اندازی ہوتی ہے. ہمارے معزز مہمان قرآن اندازی کرتے ہیں اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ ہیمپر جس میں دینی کتب شامل ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں. ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم پر اعراب کا اہتمام کس نے کیا؟ درست جواب حجاج بن یوسف نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا کون پہنچاتی تھی؟ 3 آپشنز: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا. خواتین و حضرات، درست آپشن جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. مفتی صاحب آپ سے شروع کر رہے ہیں. آیت الکرسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اہم یہ آیت ہے. اس کا جو ایک مختصر سا ایک جو تاثر ہے اور اس کا جو جسے کہتے ہیں ہم سینٹرل آئیڈیا یا بنیادی مفہوم، یعنی توحید کا تعارف ہو رہا ہے یہاں پر. جس طرح میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی کہ اللہ تو کسی اور طرح بھی تعارف ہوتا چلا آیا ہے، اور کفار بھی، مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی
غیر مسلموں کی اگر ہم بات کریں، یہود اور ہندو اور سکھ سب اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اسی موضوع کو میں لیتا ہوں. سبحان اللہ. اچھی بات آپ نے فرمائی. قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے جس طرح شان نزول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح فہم قرآن کے لیے اس ماحول کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان آیات کے نزول کے وقت عرب کا ماحول کیا تھا، یا اس وقت کی دنیا کا ماحول کیا تھا؟ جتنے مذاہب ہیں ہم جو اس وقت پڑھتے ہیں، سب اللہ کی وحدانیت کے سب قائل ہیں، اللہ کے خالق ہونے کے بھی سب قائل ہیں. اللہ کے خالق ہونے، اللہ کے وجود کے، اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہیں. لیکن اللہ کے تو قائل ہیں، لیکن تصور الہ کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی وہ سمجھنے کی بات. سب سے ٹاپ پہ ہم لے لیتے ہیں یہودی حضرات کو. یہودی حضرات بھی خدا پرست ہیں، خدا کے تصور کو مانتے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے عقیدے میں تصور الہ کیا ہے، تو ان کا کہنا ہوتا ہے یہ تصور الہ وہ ہے، اللہ ہے، وہ ایک ہے، خالق ہے، لیکن یہ وہ اللہ ہے کہ اس کی اولادیں بھی ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام، دیگر انبیاء ان کی اولادیں، اور ہم اللہ کے پوتے ہیں. تو اللہ کا جو وہ تصور پیش کرتے ہیں، اللہ سے مراد ان کے ہاں ایک نسلی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا، بلکہ ان کے وہ والد ہیں، اور بنی اسرائیل جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے اس پوری دنیا کو پیدا کیا. اور یہ پوری دنیا بنی اسرائیل کے لیے ایسی ہے جیسے انسانوں کے لیے حیوانات ہیں. سبحان اللہ. لیس علینا فی الامیین سبیل. جس طرح ہم جانوروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا تصور ہے کہ اللہ نے یہ سارے انسان اور یہ سارے جانور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، ہم جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں. تو ان کے یہاں جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ نسلی خدا کا ملتا ہے. آپ آ جائیے عیسائیوں میں، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ایک ہے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تصور خدا کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ایک ہے. اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ ان کے بیٹے ہیں اور اپنی پوری خدائی ان کے حوالے کر دی اور سائڈ پہ بیٹھ گئے. پھر یہی تصور جب ہم مشرکین مکہ سے پوچھتے ہیں کہ جی اللہ ہے، وہ کہتے ہیں یقیناً ہے. اللہ خالق ہے، جی بالکل ہے. اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے، وہ کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، زیادہ نہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تصور خدا تمہارا کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہیں، اپنے اختیارات بتوں کو دیے ہیں. رزق کا اختیار کسی اور کے پاس، سفارش کا، مغفرت کا اختیار کسی اور کے پاس. تو اختیارات، تقسیم اختیارات کے حوالے سے وہ خدا کے تصور کو مانتے ہیں. ہم جب آتے ہیں آگے ایرانیوں میں تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن جو اللہ ہے، اللہ نے پھر آگے نیکی کے لیے خدا الگ ہے اور بدی کے لیے خدا الگ ہے. پھر اسی طرح ہندوؤں میں آ جائیے. یہ جو میرے کہنے کا حاصل ہے، قرآن جس ماحول میں نازل ہوا اس ماحول میں الہات کا تصور نہیں تھا. سبھی خدا کو مانتے تھے، لیکن خدا کے تصور کے بارے میں وہ طرح طرح کی خرافات اور شرکیات میں مبتلا تھے. قرآن نے جو ہمیں تصور دیا جس خدا کا، وہ خدا کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو مسلمان ہے، تیرے عقیدے میں خدا کا تصور کیا ہے، پیش کیجیے، تو میں جواب میں آیت الکرسی پیش کروں گا، میں جواب میں سورہ اخلاص پیش کروں گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات، ثبوتی، سلبی، وجودی، تعظیمی، یہ ساری صفات کی یہ جامع ہے یہ آیت، اس بنیاد پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سیدۃ آیل قرآن فرمایا. یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار. یہ سردار یہ اپنے مفاہیم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو اپنے اندر سمونے کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے یہ ماحول بیان ہوا. اب آگے جب آپ اجازت دیں گے تو پھر اللہ اور پھر لا الہ الا اللہ اور اس پر پھر یقیناً اس پہ بات کریں گے. لیکن کیونکہ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ابھی ہم حی القیوم تک تو بعد میں پہنچیں گے، لیکن اللہ اور پھر الہ پر کچھ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات. لیکن اس میں ایک بات میں عرض کروں، تین چیزیں لی جا رہی ہیں. رد ہے شرک فی الذات پہ، رد ہے شرک فی الصفات پہ، رد ہے شرک فی الاختیارات پہ. ان تینوں باتوں کو انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں ہم لینے کی کوشش. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب، اسی بات کو جو نذیر صاحب نے آغاز فرمایا، اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ وہ لوگ
جو کہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک تعارف تو ان کا ہے، لیکن قرآن کریم ان کے ایمان باللہ کو ایمان باللہ تسلیم نہیں کر رہا۔ بنیادی وجوہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، جس طرح مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پہلے تو ہمیں عرب کا وہ ماحول سمجھنا پڑے گا جس کی حضرت نے وضاحت کر دی ہے، پھر قرآن کیونکہ ایک زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہر دور کے اندر قرآن کی آیات اپنے موجودہ دور کے حساب سے اپنی وضاحتوں میں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب الحی ہے، تو زندہ کیا یہ آیت ان آیات کے ذیل میں آئے گی کہ ہر دور میں؟ ڈیفینیٹلی ان آیات کے ذیل میں بالکل آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جو خدائی تصور ہے وہ مزید مختلف ہو گیا ہے۔ حضرت نے جن 4-5 مختلف مکاتب فکر کہہ لیں یا مذاہب کہہ لیں، جس کے اندر جوڈائزم آتا ہے، یہودیت ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، اور پھر یہ ہم زرتشت مذہب جو ہے اس کی حضرت نے بات کی ایرانیوں کی، تو ان مذاہب کی بات تو ایک طرف، دور حاضر کے اندر جو ایک اور نیا مذہب ہے جس کے اوپر میں اکثر گفتگو کرتا ہوں اور آپ بھی مسکراتے رہتے ہیں، وہ ہے ماڈرنزم کا مذہب۔ اس مذہب کا ایک اپنا خدا ہے، اس مذہب کی ایک اپنی طاقت ہے، اس مذہب کی ایک اپنی فکر ہے۔ وہ خدا کو اصل میں پیسے کے طور پہ جانچتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور ہم جو ہے اس خدا کی مدد سے دنیا کے ہر مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس دور کے اعتبار سے یقیناً کامل و مکمل ہے، اور یقیناً ان تمام مذاہب کا بھی رد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں جو یہ ایک نیا خدا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس کا بھی رد کر رہی ہے، اور ہمیں یہ وضاحت کر رہی ہے کہ پیسہ یا یہ اس قسم کی جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات میں آتی ہیں، یہ خالق نہیں ہے، یہ معبود نہیں بن سکتی، یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق کون ہوگا؟ وہ اللہ ہے جس کے بارے میں اس آیت میں آگے وضاحت کی کہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بن سکتا، اور پھر اس کی مزید صفات جو ہے الحی القیوم، اور پھر آگے جو مزید بیان کی گئی وہ اس کے اندر تفصیلات آتی ہیں۔ اب ہم ذرا سا اس کو واپس ہم آ جاتے ہیں اپنی اصل نقطے کے اوپر جس پر حضرت نے وضاحت کی کہ اس دور کے اندر جو ماحول عرب کا چل رہا تھا، عرب کے ماحول کے اندر یقیناً ہمارا جو اس وقت براہ راست مکالمہ ہو رہا تھا وہ ایک طرف تو مشرکین مکہ تھے، اور اس کے بعد پھر یہود اور نصارہ جو اہل کتاب کے حوالے سے مشہور تھے وہ تھے۔ ان کی اپنی اپنی آئیڈیالوجیز تھیں، خدا کے بارے میں اپنے اپنے ان کے تصورات تھے۔ قرآن حکیم نے ان تمام کا رد اس ایک آیت کریمہ میں کر دیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ وہ تصور خدا جو ان کے ذہنوں کے اندر گنجلک ہو گیا تھا، کمپلیکسڈ ہو گیا تھا، کنفیوزڈ ہو گیا تھا، اور وہ اپنی اپنی عقل اور سوچ اور فکر کے مطابق خدا کو تسلیم کرنے کے لیے یا اس کو ماننے اور سمجھنے کی کوششیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس آیت کریمہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ منصب تمہارا نہیں ہے۔ خدا کی حقیقت کو نہ تم جان سکتے ہو، نہ تمہاری مثل کوئی اور انسان جان سکتا ہے، اس کی حقیقت خود خدا ہی جانتا ہے، اسی لیے سب سے بہترین انداز میں اس کی وضاحت خود خدا کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے اس تمام منصب کی وضاحت فرمائی ہے بمیں اپنی صفات کے ساتھ اور بمیں اپنی قدرت اور اختیارات کے ساتھ، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جامع الآیات کہا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو تمام آیتوں کا سردار بھی گردانا۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے گنجلک کی بات کی کہ ان کے جو تصورات خدا تھے جو کہ غلط تھے، اور ان کو یہ آیت درست تصور خدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ان کے جو تصورات تھے، کچھ اشارہ تو کیا مفتی صاحب نے، عزیر علیہ السلام کو وہ بیٹا بنا رہے ہیں یہود، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رہے ہیں نصارہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اللہ کو تو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے اپنے پاورز ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں ادھر ادھر۔ پھر ان کا تصور ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی نے 6 دن میں یہ دنیا بنائی، اور قرآن کریم بھی یہ بات کہتا ہے، لیکن 7ویں دن وہ تھک گیا تھا، تو جب اللہ تھک جاتا ہے تو ایک دن اسے آرام کے لیے چاہیے۔ تو یہاں اس آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو ولا نوم، بالکل واضح ہو رہی ہے۔ تو تصورات کو بالکل واضح کر دیا گیا۔ میرا سوال ایک جو چھوٹا سا تھا وہ یہ کہ قرآن ان کے ایمان باللہ کو، مفتی صاحب ایمان باللہ مانتا ہی نہیں، اور سورہ اخلاص کی آپ نے بات کی، سورہ توحید ہم اسے کہتے ہیں، اور یہ آیات جو ایک ہوتی ہے، ایک لائن جو کھنچ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں جو لائن قرآن کریم کھینچ رہا ہے اس کے بنیادی کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دوبارہ میں اسی موضوع کی طرف آؤں گا کہ ہم اگر ایک ایک لفظ کو لیتے چلے نا تو یہ جتنے سوالات ہیں وہ سب کے سب حل ہو جائیں. میں ایک ایک لفظ پہ آؤں گا, لیکن میں ایک بنیادی جو اس آیت اس وقت جو مشرکین مکہ کی بات کر رہے ہیں, میں ایک روایت کا حوالہ دوں گا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو طواف, ایک مشرک طواف کر رہا تھا اور وہ بھی تلبیہ پڑھ رہا تھا. تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا ملکتہ وما ملک علیک. جب یہ الا شریکن کہا تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ آگے مت. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہی خالق ہے, وہی جو صفات تصور کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شریک بنائے ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اپنا یہ اختیار ان سے واپس لے سکتے ہیں. لیکن یہ شریک چاہیں, یہ شرکا چاہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی چھین لے تو یہ شرکا اللہ تعالیٰ کی خدائی نہیں چھین سکتے. تو ان کے تصور میں اللہ تعالیٰ ایک خالق, وہ قوی, وہ علی, وہ عظیم سب. لیکن جس طرح ایک صدر نظام کے چلانے کے لیے وزراء مقرر کرتا ہے تو انہوں نے دنیا کے نظام کو قیاس کیا اس نظام پہ, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح شرکا رکھے, اور وہ شرکا کیا ہیں, وہ بتوں کی صورت میں اس شرک کا اظہار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی چیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں مفتی صاحب. قرآن کریم کی ایک آیت ہمارے سامنے اس وقت ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے جماعت مومنین تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ راہ راست پر ہیں. یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. یعنی ایک بالکل واضح ایک بات ہو گئی کہ ایک تصور الہ جو ہمارا ہے, یعنی ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور جو ان کا ہے اہل کتاب کا ہے یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا, ان میں ایک بہت بڑا بودھ ہے, بہت بڑی خلیج ہے. اچھا, کچھ باتیں تو آپ دونوں حضرات نے فرما دی. اب میں آپ کی خدمت میں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ایک لفظ سے بات کر لیں گے, یہ بتائیے کہ اللہ کا لفظ اس سے تعارف ہو چکا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی, اس سے پہلے یہ لفظ آ چکا تھا, یہ بلکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دیا جاتا تھا, یہ بھی تصور چل رہا ہے. یہ اب یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جب یہ آیت متعارف کروائی جا رہی ہے تو یہاں ایک پرانے جو الہ ہیں ان پر ایک خط تنسیخ پھیرا جا رہا ہے. یہ تو یہاں جو اللہ ہے وہ اللہ اپنے صفاتی رنگ میں سامنے آ رہا ہے, حی بھی قیوم بھی. ان کا الہ اس طرح صفاتی رنگ میں نہیں آ رہا تھا. تو کیا صفات کے ذریعے اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب, پہلے تو جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی نا کہ جس طریقے سے مومن ایمان لائے ہیں اگر یہ ویسے لائیں گے تو قبول ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اس میں اصل میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ چور رستے بند کیے جا رہے ہیں, ٹھیک, ڈرامے بازی کے تمام اصول ختم کیے جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت تو ہے لیکن اس نے اختیارات آگے ودیت کر دیے, تو اب وہ جو اختیارات آگے ودیت کیے ہیں تو وہ کس کو کیے ہیں؟ جی انبیاء کو کیے ہیں. اچھا جی, اب انبیاء نے آگے کیا تعلیمات دی ہیں؟ تو وہ تعلیمات تمام کی تمام مست شدہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں, چاہے وہ گاسپل کی صورت میں ہو, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو, جس کو ہم بائبل, تورات اور انجیل کے نام سے جانتے ہیں. اب جب وہ مست صورت میں ہمارے پاس آتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب جو بندہ اس کو آرگنائز کر رہا ہے وہ اس کے اندر اپنے خیالات بھی ڈالے گا, اپنے تصورات بھی ڈالے گا, اپنی طرف سے خیر اور شر کا تعین بھی کر دے گا, اپنی طرف سے بھلائی اور برائی کی تمام تعریفات کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا کا پورا دن مسخ ہو جائے گا. اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان تو وہ قبول ہوگا جس طرح تم لائے ہو,
تم لائے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چور راستہ کوئی نہیں چلے گا. حضرت انسان خیر و شر کا تعین نہیں کرے گا. حضرت انسان اچھائی اور برائی کا تعین نہیں کرے گا. حضرت انسان نیکی اور بدی کا تعین نہیں کرے گا. یہ تمام تعینات من جانب اللہ ہوں گے, من جانب وحی ہوں گے, بھی مطابق وحی ہوں گے. تمہارے اوپر لازم کیا ہوگا؟ آمنا صدقنا کہنا ہوگا, ہم ایمان لائے, ہم نے تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. جب تک یہود اور نصارہ, ہندو یا دیگر مذاہب کے لوگ قرآن حکیم پر اور اللہ رب العزت پر اس طریقے سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے کہ جس میں ان کی عقل پیچھے چلی جائے, ان کی فہم پیچھے چلی جائے, ان کا ادراک پیچھے چلا جائے اور فقط اللہ کا حکم غالب آ جائے, اس وقت تک کوئی عبادت عند اللہ مقبول اور معبود نہیں ہو سکتی. اللہ کے حکم کو ماننا وہ تو اس وقت وہ اگلا مرحلہ ہے نا کہ سمعنا و اطعنا. یہ تو وہ کہتے تھے یہودی سمعنا و عصینا, لیکن ایک تصور خدا ان کا, ایک تصور خدا ہمارا. لیکن یہ کہ احکام پر پابندی یا اطاعت الہی تو اس وقت جب الہی جو اطاعت ہے اس کو میں سمجھوں الہ کے ذریعے. تو میں صرف سوال آپ کی خدمت میں نے یہ رکھا ہے کہ کیا صفات کے ذریعے میں الہ تک, اللہ تک پہنچ سکتا ہوں؟ دیکھیں, یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے, اس سے اللہ کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن حکیم میں جو اللہ رب العزت اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. وہ تو کر ہی نہیں سکتا, لیکن وہاں تک پہنچنے کا کچھ نہ کچھ آئیڈیالوجی یقیناً کلیئر ہو جاتی ہے. ایک عام جو گفتگو میں ایک جملہ آتا ہے اور وہ آتا ہے کہ توحید کا ایک توحید خالص کا تصور. تو ایک توحید خالص وہ تو سمجھ میں آ سکتی ہے. بالکل توحید خالص میرا اشارہ یعنی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا, تصور ادراک میں لانا, یہ کسی انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو یہ تو وہ بات ہے کلام الہی. کلام الہی کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا کلام ہے یا جس کے قلب پہ اترا. قرآن کریم کا ترجمہ تک نہیں ہو سکتا, ترجمانی ہو سکتی ہے. یہ فرما رہے ہیں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. میں صرف یہ سوال میں نہیں رکھا مفتی صاحب, ذرا سا آپ اس گفتگو میں شریک ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کیا صفات الہیہ کے ذریعے ہم توحید خالص تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے. یہی ایک ذریعہ ہے, اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں. یعنی اب اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے, تو ہم اس کے صفات کو دیکھیں گے. قرآن کریم ہمیشہ خلق کی بات کرتا ہے, خلقکم. ٹھیک. علم غیب کی بات کرتا ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. یہ عالم غیب, عالم الغیب والشہادہ ہونا, خالق ہونا, یہ وہ صفات ہیں کہ یہ صفات بندے میں ہو ہی نہیں سکتی. تو ان صفات کے ذریعے میں اللہ تک پہنچتا ہوں, اور یہاں وہی صفات بیان ہو رہی ہیں. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وہی صفات بیان ہو رہی ہیں, اور انہی صفات کے ذریعے میں اللہ تک پہنچتا ہوں. اور انہی صفات کے اندر شرک جو جب ہم کہتے ہیں تو شرک فی ذات, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا تصور بہت کم رہا ہے. شرک کا ہمیشہ تصور, جس طرف حضرت مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ شرک کا ایک بڑا تعلق شرک فی الاختیارات سے ہے. ٹھیک ہے, شرک کا ایک بڑا تعلق شرک فی صفات سے ہے, جس پر ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ تک جو رسائی ہے وہ یقیناً صفات ہی کے ذریعے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم آتے ہیں آگے اللہ لا الہ الا ہو. اگر آپ اجازت دیں, یہاں پر اب آ گئی بات اللہ کے بعد تصور خدا کا, یعنی ایک ذرا ہم نے واضح کیا اس کو کہ اللہ ہے کیا, اللہ کا تعارف ہوتا کیا ہے, توحید خالص ہوتی کیا ہے. اب لا الہ الا ہو, میں اللہ سے آگے نہیں بڑھاؤں, میں اللہ پہ تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا نا, پہلے اللہ پہ ہم آ جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں اصل میں شارٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت بڑی اہم ہے, اور اگر اس طرح ہم لمبا کریں گے تو ہفتے لگ جائیں گے. تو اس لیے ایک ایک لفظ کو ہم لیں گے. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں اللہ. اللہ بھی ہے حضرت, الواحد بھی ہے, الرب بھی ہے, احد بھی ہے, جی الاحد بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ کو قرار دیا گیا ہے. ٹھیک. الرب کو اسم ذات قرار نہیں دیا گیا. ٹھیک. الاحد کو اسم ذات قرار نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ یہ الالہ سے نکلا ہے. ٹھیک. اس لفظ کی یعنی اسم ذات کے لیے اس لفظ کا یا اس صفت کا یا اس وصف کا تعین, اس میں حکمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک بڑی حکمت جو اللہ کا جو لفظ ہے یہ اسم ذات ہے, یعنی اللہ کا علم ہے, اسم ذات ہے. جیسے آپ کا نام انیق ہے, یہ آپ ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ ہے یہ اللہ ہی کا نام ہے, کسی اور کا ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا جو نام ہے یہ اسم ذات, اس کا تعین اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ یہ وہ لفظ ہے کہ اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا. عربی کے اندر اللہ کا تثنیہ یا جمع نہیں آتا. الاحد ہے, اس کا تثنیہ آ سکتا ہے. رب ہے, اس کی جمع ارباب. ٹھیک ہے,
وہ آ سکتے. تو چونکہ یہ لفظ ہے خاص، اس کے اندر وحدت کا تصور ہو رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں یہاں جو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت کے ماحول کے اعتبار ظاہر الہات کا تصور نہیں تھا. سارے مذاہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے. مسئلہ سب سے بڑا کیا تھا؟ الوہیت کا تھا. یہ الہ ہوتا کیا ہے؟ اسی لیے ہم جب کلمہ پڑھتے تو ہم یہ نہیں کہتے لا رب الا اللہ یا لا احد الا اللہ، بلکہ جب ہم کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ. یہ جو الہ ہے، الہ کے معنی آتے ہیں مطبوع کے، یعنی وہ ذات جس کے آپ تابع ہو کے چلیں. تابع ہو کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل بھی اس کے تابع، آپ کی سوچ بھی اس کے تابع، آپ کی خواہشات بھی اس کے تابع، آپ کی زندگی کا ہر عمل اس کے تابع. وہ جسے صحیح کہے اسے تو صحیح سمجھے اور کرے، وہ جسے غلط کہے اسے تو غلط سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ الہ کا تصور. اسی لیے قرآن کریم ہمیں ہر جگہ بتاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات کو بنا لیا کہ ان کا خدا جو ہے، اللہ جو ان کا ہے وہ ان کی خواہش ہے. خواہش کے مطابق انہوں نے اپنا خدا خواہش کو کیسے بنا لیا؟ خواہش کے جو موافق ہے وہ اچھائی ہے، خواہش کے جو خلاف ہے وہ برائی ہے. خواہش کے تابع عقل کو بھی کیا ہوا ہے، خواہش کے تابع علم کو بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے اپنے آپ کو تابع روایات کے کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو تابع اقوام کے کیا ہوا ہے، جیسے ہمارے دور میں ہم نے اپنے آپ کو تابع مغرب کے کیا ہوا ہے. بعض لوگوں نے اپنے آپ کو تابع سسٹم کے کیا ہوا ہے. تو اللہ کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ واجب الوجود. واجب الوجود جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو یعنی وہ ذات جو لازمی طور پر وہ ذات خود سے پیدا ہوئی ہو اور وہ تمام کمالات کی جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے. وہ واجب الوجود ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک. اللہ کا ترجمہ واجب الوجود سے اختصار کے ساتھ کرتے ہیں. اسی میں اور صاحب روح المعانی نے ایک بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا جو میں مناسب سمجھوں گا وہ یہاں میں ذکر کر دوں. واجب الوجود کا فارسی میں ترجمہ خود آیت سے کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جو خود آئی ہو، اور خود آیت کو پھر اس کو جو مختصر کر کے، جیسے اللہ اصل میں تھا الالہ، مختصر کر کے اللہ بنا دیا، تو خود آیت کا جو خلاصہ بنا یا اختصار ہوا وہ خدا سے ہوا. لہذا بعض لوگوں کا تصور ہے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے. خدا کے معنی واجب الوجود کے آتے ہیں، یعنی خود آئے. لہذا اللہ کا اچھا ترجمہ خدا ہے. اللہ کہیں یا خدا کہیں، اس سے مراد وہی اللہ ہے، کوئی اور متصور نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو آپ بیان فرما رہے تھے، ایک تو آپ نے اتباع کی بات کی. مجھے یہاں پر مطیع اور فرما بردار ہوں میں، مجھے اطاعت مجھے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اطاعت کو ذرا سا ہم بعد میں آگے بات کریں گے نا. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. یہاں پر آپ نے واحد کی بات کی، احد کی بھی بات کی. صفاتی رنگ ہیں کئی اللہ تعالیٰ کے، تو اور صفاتی نام ہے. رنگ ہم نے ذرا سا اس کو ایک تصوفانہ ٹرم ذرا استعمال کی. اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے تخلق بے اخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو. یہ حدیث قدسی بیان ہو رہی ہے. ذرا سے ارشاد فرمائیے. اور پہلا جو نقطہ ہے وہ بیان فرمائیے کہ واحد میں اور احد میں صفاتی رنگ جو ہیں اس میں کیا فرق ہے، اور اتباع کے ساتھ ساتھ جو میں اطاعت کر رہا ہوں وہ میری اتباع، میری اطاعت، میری فرما برداری اللہ کی عبادت سے مشروط ہے، تو وہ میرا معبود بھی ہے. تو معبود اور معبود سے مراد وہی میرا معبود ہے، کوئی اور. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. واحد، احد، معبود. میں چاہتا ہوں اس پر ذرا گفتگو. دیکھیں انیق صاحب، یہ جو واحد، احد اور معبود ہے، یہ تو دیکھیں واحد اور احد تو ایک ہی چیز ہے نا. واحد ایک ہے، احد اس کی صفات یکتائی کی. لیکن میں یہاں پر ایک اور ذرا سا نقطہ عرض کر دوں، اس کے ساتھ پھر ہم آخر میں ان تینوں باتوں کو لنک کر لیتے ہیں، معبود تک پہنچ جائیں گے. ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں لفظ توحید کی، کہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی وحدانیت کی، کہ خدا واحد ہے یا ایک ہے، اس کے درجے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہم اہل تصوف کا ایک دو رنگ آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو آپ نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اہل تصوف کیا توحید کے درجات بیان کیے گئے ہیں. آپ فرماتے توحید کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ
اللہ کو اپنی زبان سے واحد مان لے اور حی القیوم مان لے کہ اللہ کوئی نہیں معبود ہے سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جمی صفات کے ساتھ اس کو قبول کر لے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے، دل میں اس کا یقین کر دے. یہ تو فرماتے توحید کا ایک درجہ ہے جو ایک عام مسلمان عمومی طور کے اوپر اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بغیر وہ دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک خواص کی توحید ہے. خواص کی توحید کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ جب تم نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ یا اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، تو فرماتے ہیں اب اس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے علاوہ ہر غیر کا تصور تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے. سبحان اللہ. اور تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم ہمہ وقت اس سوچ اس فکر کے اندر گم رہو کہ تمہارا رب وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ہر غیر کا تصور تمہاری سوچ تمہاری فکر اور تمہارے قلب سے نکل جائے. اس کو توحید کا اعلیٰ درجہ کہتے ہیں جو کہ خواص کا درجہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کی اور دل کو بالکل پاک صاف غیر سے پاک کر لو، غیر سے پاک، اور تزکیہ ہوا، دل پاک صاف ہوا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام لو وہی تمہارے لیے اس میں اعظم بن جائے گا. اچھا اب اس کے اندر ہم اس اعظم پہ بھی ایک جملہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں خدمت میں. سبحان اللہ. ادھر جو ہے مجھے بایزید بستامی علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے عرض کی کہ توحید کا دوسرا درجہ خواص کا یہ ہے کہ غیر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کا ایک طالب علم، آپ کا شاگرد، یا تصوف کی اصطلاح میں آپ کا ایک مرید آپ کی صحبت میں آتا تھا، کم و بیش 28 سے 30 سال تک آتا رہا، اور جب حضرت کے پاس آتا اور قریب آ کے ملاقات کرتا تو حضرت مسکرا کے پوچھتے صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ہر دفعہ نام بتاتا. جب 28-30 سال ہو گئے تو بچپن سے جوانی آ گئی اور حضرت کا بڑھاپا آ گیا، تو اس نے کہا حضور یہ آپ ہر دفعہ مجھ سے میرا نام پوچھتے رہتے ہیں تو آپ مجھ سے مزاح فرماتے ہیں. آپ نے یہ بات سنی تو تبسم فرمایا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اس کے نام میں گم ہوئے کوئی نام یاد نہیں رہتا. اللہ اکبر. تو تصوف کے اندر ایک درجہ توحید کا یہ بھی ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک ذرا آخری درجے پر لے آتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس آخری درجہ کیونکہ بہت اہم ہے، لیکن کیونکہ آپ نے حضرت بایزید بستامی کا ذکر کیا ہے تو ان کا کیوں اللہ کا حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو آخری درجہ میں ضرور سنوں گا آپ سے، لیکن ان کا واقعہ خواتین حضرات بایزید بستامی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی تلاش میں سرگرداں رہا. 40 سال بعد اللہ مجھے مل گیا. مجھے معلوم ہوا کہ میں اللہ کی تلاش میں نہیں تھا، اللہ میری تلاش میں تھا. اور یہ بات 40 سال بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی. تو اللہ، اور جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ہوتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہمارے دونوں علماء فرمائیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے فوراً ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس عورت کو دیکھ رہے تھے. وہ کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، اور وہ ماری ماری گھوم رہی تھی کہ بچہ اسے مل گیا. اس نے بچے کو لیا، پیار کیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ایک بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو جتنا اس ماں کو خوشی ہوئی اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی. یہ ہے پلٹنا اللہ کی طرف. سر وہ تیسرا درجہ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوسرے درجے میں آ کے آپ اللہ کے علاوہ ہر غیر کو دل سے نکال بیٹھے، صرف اللہ ہے. فرماتے لیکن جب آپ نے ہر غیر کو نکال دیا اس کے باوجود بھی خود آپ کا نفس تو وہاں قائم رہا نا. سبحان اللہ. آپ کی ذات تو قائم رہی نا. تو آپ فرماتے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو بھی رب کے ذکر میں فنا کر بیٹھے. اور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن بزرگوں کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ان الحق، جو تاریخ میں بڑا مشہور ایک قصہ رہا، منصور حلاج اور حلاجین کا ایک گروہ پورا تیار ہوا. تو آپ فرماتے ان الحق والے وہ لوگ تھے کہ جو دوسرے درجے پر آ گئے کیونکہ انا شامل تھی، کیونکہ اس میں انا شامل تھا. فرمایا جو تیسرا درجہ ہوگا اس میں انا بھی فنا ہو جائے گی، صرف حق باقی رہ جائے گا. اور پھر اس کے بارے میں میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کے صاحبزادے خواجہ معصوم شاہ صاحب علیہ رحمہ مکتوبات شریف 29 میں یہ بات کی وضاحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں والد محترم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو ایک خط پیش کیا جس خط میں یہ لکھا تھا حضور میں ذکر کی اس مقام پر ہوں
کہ توحید میں اب کمال یہ ہے کہ میں اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتا ہوں کچھ نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہوں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو اپنا وجود بھی نہیں پاتا۔ کیا یہی توحید کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ سب فنا ہو جائے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے؟ تو آپ نے فرمایا صاحبزادے تم فنائے قلبی کے ابھی چوتھے درجے پر فائز ہوئے ہو، ہماری صحبت میں آ جاؤ، اس کے آگے کی منازلیں تمہیں ہم بھی طے کروا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی توحید ہر بندہ اپنی حیثیت، اپنی شان، اپنے مقام اور اللہ رب العزت نے جو فضل سے اس کو نعمت عظمی عطا فرمائی ہے اس کے مطابق وہ سمجھتا ہے، لیکن اس کی کم از کم بنیاد جو ایک عام فہم مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اس کا اعلان کرے اور دل کے اندر اس بات کی تصدیق کرے کہ میں خدا کے علاوہ یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دیتا۔ کم از کم درجہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد جیسے جیسے بندہ توحید کے درجے طے کرتا چلا جائے گا اللہ رب العزت کے قرب سے مالا مال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کیفیت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ معرفت الہی نہ ہو۔ اچھا، اب جو معرفت الہی کا لفظ میں نے استعمال کیا، پورے قرآن کریم کے اندر معرفت الہی کا بیان نہیں ہے، یعنی یہ لفظ نہیں رکھا گیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جیسے وہاں پر بات فرمائی ہے تو وہ وہاں پر من عبادہ العرفاء نہیں رکھا گیا۔ تو یہ معرفت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان ہو جانا، معرفت ہو جانا، کیا کہیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے؟ اگر نہیں بیان کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہو مجھ جیسے عام آدمی کو؟ معرفت کا لفظ بیان قرآن کریم میں نہیں ہوا تو فنائیت کا لفظ بھی قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا تعارف، ٹھیک، اللہ تک رسائی، ٹھیک، یہ ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہم قرآن کریم کے ذریعے، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکام ہمیں دیے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے اللہ تک ہم اپنی رسائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ بات تو ہم رسائی وہاں تک، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، اپنا رخ اللہ کی طرف انہوں نے سیدھا کر لیا، اللہ نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا قرآنی اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا قرآنی اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ان کا ہر وقت مجھے احساس رہے کہ اس وقت جو یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موجود ہیں، اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت سن رہے ہیں، جو میں اس وقت دل میں لیا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ میرا بن جائے، یہ تصور بن جائے، اور ادراکی طور پر صرف نہیں بلکہ عملی طور پر ہر وقت یہ سوچ عملاً میرے ساتھ موجود رہے، یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترجیح اول بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے غلط کام اس لیے ہوتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر کاموں کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر کاموں کو نہیں جانتا، ان کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا۔ تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور یہ ہو کم سے کم 4 صفات، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہیں، اللہ حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ 4 صفات، ان کا تصور ہر وقت انسان کے ساتھ، جب یہ تصور ہو، صرف یہ نہیں کہ جب بیان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تصور آ گیا، باقی جب تنہائی میں ہو، اگر کیمرہ لگا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس وقت تو خوف ہو، لیکن کیمرے کی آنکھ نہیں تو اس وقت یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا احتساب کرے گا۔ قرآن یہ تصور اسی تعلق سے فرما رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی عمران صاحب، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں میں۔ خواتین و حضرات، جو سوال میں نے رکھا ہے اس کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم
ضرور لیں گے، اپنے جید علماء کی خدمت میں رکھیں گے۔ سوال یہ کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، میں ایک عام مسلمان، میں یہ چاہتا ہوں کہ توحید خالص کی طرف جاؤں، اور تصور توحید خالص وہ میرا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم مجھے کیا اصول دے رہا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا عرفان کیسے ہو سکتا ہے؟ معرفت الہی کا ذکر ہم سنتے ہیں، پورے قرآن کریم کے اندر معرفت الہی کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ کی پہچان مجھے کیسے ہو؟ اللہ میری ترجیح اول کیسے بنتا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں پڑھ رہا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں تو یا حی یا قیوم کو تو اسم اعظم بھی بہت سے مفسرین نے قرار دیا ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ غزوہ بدر میں یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کیا کر رہے ہیں، تو آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت الکرسی جو ہماری زیر بحث آیت ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کئی پروگرام ہم کریں گے، تو یہاں پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ جو حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور قیوم قائم ہے، اور یہ دوسروں کو قیام کے لیے سہارا دیتا ہے۔ قیوم صرف اور صرف اللہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ تمام سوالات، اور انشاءاللہ اس ذیل میں بہت سے سوالات اٹھائیں گے، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے، اور تمام جو صفاتی رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اپنے معزز علماء سے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے کہ قرآن کریم پر اعراب کا اہتمام کس نے کیا؟ درست جواب حجاج بن یوسف۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں یہ چاہوں گا کہ مفتی محمد عمران صاحب ایک پرچی نکالیں، اور مفتی نذیر صاحب اعلان کریں گے کل کے ونر کا۔ حضرت آپ کے دست مبارک سے آج کا کے ونر، اور یہ پرچی نکال دی مفتی عمران صاحب نے، اور مفتی نذیر صاحب آپ اعلان فرمائیے کہ کون ہے ہمارا آج کا ونر جس کی خدمت میں ہم کتابیں پیش کر رہے ہیں تحفتاً۔ محمد خرم جمیل، جی، ڈیرہ غازی خان۔ خرم جمیل صاحب چشتی، ڈیرہ غازی خان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا کون صحابیہ پہنچاتی تھیں؟ 3 آپشنز: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ آج کی بات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات، اور آج کی بات ہوتی ہے قول نہج البلاغہ، یعنی قول امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ جہاں بات آج رکی ہے اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے، موضوع وہی ہوگا آیت الکرسی۔ خدا حافظ۔